ہمارے نبی یہ چاہتے تھے کہ جب لوگ آپ کے سامنے آئے نا تو آپ کو ان کے بارے میں اچھا بتاؤ، ان کی غلطیوں کا علم نہ ہو. دیکھو حضرت عویمر اجلانی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے. دیکھو ہمارے پاس اگر کوئی آئے نا میری بیوی نے زنا کیا، ایک دم کان ہمارے کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے. کیا بھائی ایک ذرا بیٹھ، ذرا تفصیل سے بتانا یار، ایسا اس کو دفتر کھلوایا تو ذرا چائے وائے پلا یار، بھائی اس کی بیوی نے بدکاری کی ہے. انجوائے کرتے ہیں. کیا خیال ہے کہ ایک قصہ ہاتھ آ گیا نا، کیا خیال ہے بھائی تبصرہ کرنے کے لیے؟ ابے جس کو ہم نیک سمجھ رہے تھے اس کی بیوی ایسی نکلی. ہم تو مزے لے لے کے سنتے ہیں. ہمارے نبی کی کیسی پاک دامن سیرت تھی یار. صحابی رسول نبی کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا، آپ نے نفرت سے منہ پھیر لیا، نفرت سے منہ پھیر لیا. یعنی حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے نبی کو اتنی شدید نفرت ہوئی کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی، تم کیا تو مٹی ڈالو، نہیں رکھنا تو چھوڑ دو، طلاق دے دو اس کو. دنیا میں کیوں لے کے آ رہے ہو اس بات کو؟ چھوڑ دو نا، کیا کرو بھائی، تمہارا اگر ہے تو بس چھوڑ دو، کوئی بہانہ کر کے چھوڑ دو، ہمیں کیوں آگے بتا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا. بخاری کی حدیث ہے. اور پھر ان سے کیا فرمایا جب وہ بار بار کہتے نا، فرمایا گواہ لے کر آؤ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، ورنہ تمہاری پشت پہ کوڑے ماروں گا میں. حد قذف جسے کہتے ہیں، گواہ نہیں ہے تو تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے. اس کو نبی نے لائک نہیں کیا اس عمل. پھر بہرحال وہ کہتے رہے تو پھر گواہ تھے نہیں. پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، انہوں نے کہا میں کہاں سے گواہ لے کر آؤں. پھر وہ لعان کے حکم نازل ہوا کہ 4 قسمیں اٹھائی گئیں. وہ لمبی ڈیٹیل ہے. علامہ نووی نے اس حدیث کے تحت لکھا کہ اگر عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہ کرتے تو لعان والی آیتیں نازل نہ ہوتی. اسلام کا ایک آرڈر ہو جاتا، بھائی کسی نے دیکھا ہے تو اس کو فارغ کرے چپکے سے. اب ایک مشکل میں سب آ گئے نا، ایک پھنس گئے. تو ہمارے نبی کبھی بھی یہ سن کے خوش نہیں ہوتے تھے کہ آپ کو اس طرح کی خبریں پتہ چلیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرنا شروع. ایک نیا قصہ آ جاتا ہے